ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابصار حسین زیدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ایک مرحوم کے لیے ہے اور ان کا چہلم ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور یہ ان کی شخصیت سے متعلق ایک دو چیزیں کہ جس میں وہ ملنسار تھے اور خوش اخلاق تھے اور لوگوں سے اچھے سے ملتے تھے، تو اس سلسلے میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس ایمان کا کوئی درجہ ہے، تو پھر ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اچھا اخلاق انسان کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں اور قیامت تک اس کے لیے ایک وسیلہ بنتا ہے، جس میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ مکارم شیرازی دامت برکاتہ کے درس میں انہوں نے اس کو عرض کیا تھا کہ انسان جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک خوبرو نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو سارے اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بتاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں پہنچا دے یا جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ پوچھتا ہے کہ من انت، تم کون ہو؟ یعنی میں تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ تم نے کیوں میری مدد کی؟ تو وہاں سے اس کا جواب آتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کو تم نے خلق کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو کہتا ہے میں نے کیسے خلق کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں تمہارا حسن اخلاق ہوں، تمہارا اچھا برتاؤ ہوں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ صفت ہے کہ جو انسانوں میں مومنین کے اندر بالعموم یہ ہونی چاہیے، خوش اخلاق ہوں، اچھے سے برتاؤ کریں۔ اگر خوش اخلاقی نہ ہو تو بہت سے مسائل معاشرے میں جنم لیتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ دوستیاں ہوں، چاہے وہ بزنس ہو۔ تو جہاں پر بھی ہے، اخلاق ایک بہت اہم ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور مرحوم جو ہے ان کی شخصیت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ خوش اخلاق تھے، تو خداوند متعال ان کو اس اچھے اخلاق اور برتاؤ کے نتیجے میں قبر سے اور برزخ تک اور برزخ کی تمام مشکلات سے دور فرمائے انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو نورانی کرے، ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے۔ تو یہ ایک ان کی شخصیت سے متعلق تھا۔ آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ نحل کی 106 نمبر کی آیت ہے، اور انہی آیات کا ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ۔ آج اس سلسلے میں کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ مطالب سنے ہوئے ہوں
اور جو ہے وہ لوگوں کے لیے تکرار ہو جائے، لیکن نوجوانوں کے لیے کچھ آسان زبان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کوئی ایمان لانے کے بعد اگر کافر ہو جائے، اب یہ یہاں پر اگر کی ہے، من بعد ایمان، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، تو خداوندہ ہم تو ایمان ہم سب لائے ہوئے کافر ہو جائے، یہ کس طرح سے؟ اب یہاں پہ آگے آیت کا حصہ جو ہے وہ ایک خاص انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک راہ عمل ہو گیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر یہ کہ جس کو فورس کیا جائے کہ وہ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے جاری کرے لیکن اس کا دل مطمئن ہو کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ تو یہ جناب عمار یاسر کے سلسلے میں آیت جو ہے اس کا نزول ہوا کہ جب ان کی عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی اور ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا تھا ٹارچر کر کے مکہ کے اندر۔ ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہیں وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں جن کا جو ہے وہ مکہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ 12 سال کے تھے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ زبردستی کی گئی اور کہا گیا کہ تم اپنے خدا سے منحرف ہو جاؤ اور ہمارے خداؤں کا اعتراف کر لو۔ تو انہوں نے زباناً یعنی اکرہا، زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ اظہار کیا، لیکن ان کا قلب جو ہے وہ مطمئن تھا۔ اور جب وہ رسول اکرم کے پاس آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے پورا قصہ جو ہے وہ حضور کے سامنے بیان فرمایا تو پھر خداوند متعال کی آیت کے ذریعے سے ان کے ایمان کی تصدیق ہوئی۔ لیکن تیسرا حصہ اس آیت کا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مگر وہ کہ جس نے اپنے سینے کو وسیع کر لیا ہے، یعنی وسیع کر لیا یعنی بھر لیا ہے، مالا مال کر لیا ہے کفر سے، تو پھر ان کے اوپر خدا کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی کوئی خود سے، یعنی وہ شخص، جیسے ہم نے عرض کیا کہ 3 حصے تقریباً اس آیت کے بن رہے ہیں کہ جہاں پر پہلا حصہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اب ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے تو کیا یہ کفر کا وہ مقام بیان فرما رہا ہے خداوند متعال جہاں پہ انسان کہتا ہے کہ کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، یا کفر کا کوئی اور میننگ بھی یہاں پر آتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جو ہے وہ تمام مسلمان مرتد ہو گئے، یعنی پلٹ گئے، الا مثلا ثلاثہ اور خمسہ، مگر یہ کہ 3 اور 5 تھے کہ جو باقی رہے۔ تو یہاں پر جو ارتداد ہے، اس ارتداد سے کیا معنی ہے؟ یعنی وہ سب کافر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لات اور عزا اور جو سارے بت ہیں اب ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ ڈگری کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو انہوں نے زیر پا رکھ دیا اور ان کی بات کو نہیں قبول کیا ان کی شہادت کے بعد۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب وہ پلٹ گئے یعنی ان کا وعدہ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم کی باتوں کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر بھی خداوند متعال اگر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ ایمانِهِ، اور وہ کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر پر چلے جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علل اعلان کہیں کہ جناب اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، میں جو ہے وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا یا میں بتوں کو پوجنے لگا ہوں۔ یہ اس عنوان سے مکمل نہیں ہے۔ ہاں، یہ عنوان بھی ہو سکتا ہے جو ارتداد کی بحث آتی ہے فقہی ابواب کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ مثلا اسلام سے منحرف ہو جائے، وہ عیسائیت کا مذہب اختیار کر لے، وہ ہندو مذہب اختیار کر لے، وہ مثلا یہودی ہو جائے، تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو یہ آیت اس ذیل میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر یعنی وہ، اور تیسرا حصہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو اپنے سینے کو مالا مال کر لے کفر سے، یعنی خود جان بوجھ کر، تب اس کے لیے کیا ہے؟ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی اب اس کے لیے ہدایت کے دروازے خدا کی طرف سے بند ہو گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اب یہ جو کافرین کی قوم ہے خداوند متعال ان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، خداوند متعال ان کی ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ اور کافر کون ہے؟ اب یہاں پہ سوال آ جائے گا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام چیزوں کو اپنے اوپر بند کر لیا، یعنی اپنے دل کو بند کر دیا، اپنے کانوں کو بند کر دیا، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا،
اور اس کے بعد کیا ہوگا ان کے لیے؟ ظاہری بات ہے خداوند متعال کی ایک مہر لگ جائے گی، ایک اسٹیمپ لگ جائے گی۔ اب ہم یعنی یہ سوال ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ جناب خداوند متعال کیوں اسٹیمپ لگا رہا ہے؟ یعنی یہ کیا سبب ہے کہ اس کا دل اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں جو ہیں اس نے بند کر لی ہیں، اور وہ خدا کے مثلا خدا کے احکامات اور خدا کی جو تمام اس کے اوامر ہیں اس کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنے دلوں کو بند کر لیا، اپنے کانوں کو بند کر لیا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر مثال کے طور پر جب ہم کسی بھی ادارے کے اندر، کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، خط لکھنے کے بعد مثلا ہم اس کو جو ہے وہ آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں۔ کس طرح سے اب اس کو آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ لگا دی جائے۔ تو اسٹیمپ کب لگتی ہے؟ جب تمام الفاظ تمام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپلیکیشن ہے تو اس کا آغاز ہم ٹو سے کریں گے، اور پھر آخر میں ہم کہیں گے یور سنسیئرلی، اور اس کے بعد میں ہم اپنا نام لکھیں گے، پھر اسٹیمپ لگا دیا جائے گا، مثلا ڈائریکٹر فلاں فلاں فلاں، یا اس کی یہ پوسٹ ہے یا یہ پوسٹ ہے، اس پوسٹ کے بعد اسٹیمپ لگا دی جائے گی۔ یعنی جب تمام الفاظ ختم ہو جائیں گے، یہاں پر خداوند متعال اگر اسٹیمپ کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان دلوں کو خداوند متعال اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتا ہے، ان دلوں کو بند کر دیتا ہے کہ جہاں پر اب تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی سامان ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال پھر اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتا ہے۔ دل اس وقت اسٹیمپ لگتی ہے دل کے اوپر کہ جب اس کے لیے کوئی نجات کی راہ باقی نہ رہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں، مثلا یزید، اب یزید کے لیے انسان کہے کہ جی اللہ نے اس کے دل پہ کیوں اسٹیمپ لگا دی؟ کیوں اسٹیمپ لگا دی؟ مثلا کس طرح سے اس نے ناموس رسول کی حرمت کو پامال کیا، کس طرح اولاد رسول کو اس نے کربلا میں قتل کیا، کس طرح سے اس نے اسیر بنائے، کس طرح سے بے پردہ کیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ مثلا کیا عنوان توبہ اور نجات کہیں پہ موجود ہو سکتا ہے یزید کے لیے؟ اگر وہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، اگر وہ خطبہ جناب سید سجاد کے اوپر، اگر وہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے اس خطبے کے اوپر اگر اپنے دل کو کھول لیتا، یعنی اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بنات رسول ہیں، یہ اہل حرم ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے وہ کام نہیں کیا تو اب یہاں پر اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ یعنی اس نے اپنے قلب کو بند کیا، یعنی اپنے دل کو اتنا سخت کیا کہ یہ آرڈرز اس نے بھیجے کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، یہ آرڈرز اس نے بھیجے کہ سروں کو میرے پاس بھیجا جائے، یہ آرڈرز اس نے بھیجے کہ قیدیوں کو میرے پاس بھیجا جائے۔ اور ان آرڈرز کے ساتھ جب وہ اسرا آئے اور انہوں نے خطاب کیا تو اس نے اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیا۔ تو اب جب اس نے یہ کام انجام دے دیا تو پھر اب اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں اس سلسلے میں قرآن جو ہے وہ بہت سی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کو استعمال کرتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کیفیت کیا کیفیت ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر انہی آیات کے ذیل میں جو ہے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ کون ہے؟ یہ کافرین کون ہے؟ یہ کافر ہونے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا، اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، یہ افراد کون ہیں؟ یہ غافل افراد ہیں، یہ غفلت کے عروج پر پہنچ گئے۔ یعنی اگر ہم کوئی کہتے ہیں نا کہ غفلت کا کوئی سٹینڈرڈ ہے، یہ اس سٹینڈرڈ پہ پہنچ گئے، یہ غفلت ہو گئی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ غفلت ہوتی کیا ہے؟ غافل ہو جانا یعنی اگنورنس، غفلت، الٹریسی نہیں ہے۔ اس بات کو میں پتہ نہیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس الٹریسی کی بات ہم نہیں کر رہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ غافل ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں آپ جائیں تو یورپ نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھی، بہت زبردست انسائکلوپیڈیا لکھی گئی، اور اس انسائکلوپیڈیا کے اندر ظاہری بات ہے اس کی میرے خیال سے کچھ بہت جلدوں کے اندر وہ موجود ہے، اور وہ اسلام سے متعلق ہے۔ تو اس میں جب اسلام مثال کے طور پہ اسلام کی الفابیٹ میں الف سے لے کے یہ تک جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو وہاں پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر میں سعاد کے باب میں جاؤں چیپٹر میں تو وہاں پہ صلاۃ کا ذکر ہے، تو اب آپ جب کھولیں گے تو آپ کو صلاۃ کی تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ مثلا اگر خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرو، تو اب یہ نماز کو کیسے قائم کرو؟ تم بچے ہو، تم عورت ہو، تم مرد ہو، تم جوان ہو، تم بوڑھے ہو، تم مسافر ہو، تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تم مجبور ہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو، تم سفر میں ہو، یہ ساری چیزیں اس ایک آیت کے اندر اور ایک ٹاپک کے ذیل میں مثلا انہوں نے لکھ دی کہ جی نماز جو ہے واجب ہے، کس پر واجب ہے، کب واجب ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اسی طرح سے مثلا وہ جب آ گئے انہوں نے کہا قیامت، اب یہاں پر مثلا قاف کے باب میں چلے گئے اور چیپٹر میں چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے قیامت سے متعلق ہر چیز لکھ دی، مثلا سمجھیے کہ قیامت ڈھا دی اس قیامت کے لفظ کے اندر، سب کچھ لکھ دیا، اور کتنی مرتبہ اس کے سامنے یہ لفظ آیا ہوگا آخرت کے بارے میں۔ وہ شخص جو قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم سے متعلق اپنا آرٹیکل لکھ رہا ہے اس انسائکلوپیڈیا کے لیے، اس کے لیے کتنی مرتبہ تکرار ہوا ہوگا یہ لفظ؟ تو اس کے دماغ میں یہ بات تو ہے، اس کے ذہن میں آخرت آ گئی ہے، لیکن وہ اس آخرت کو قبول نہیں کرتا کسی قیمت پہ، اس کے لیے آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو کہتے ہیں غفلت، اس کو الٹریسی نہیں کہتے۔ ہمارا آج کا نوجوان الٹریٹ نہیں ہے، ہمارے آج کے مسلمان، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں کہ آج کے مسلمان، میں الٹریٹ نہیں ہوں، میں اگنورنٹ ہوں، میں نے اگنور کر دیا چیزوں کو۔ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ موت جیسی یقینی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم پھر بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال میں عرض کر رہا تھا اپنی مجالس کے اندر ایک، کہ مثال کے طور پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور رات کا وقت ہو اور اس کو جو ہے وہ ہم مردہ خانے میں رکھتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو مثال کے طور پہ اس کی جو ہے وہ تدفین صبح ہونی ہے، غسل بھی دے دیا، اس کو کفن کر کے رکھ دیا کہ جی اب صبح جو ہے وہ ہم اس کی تدفین کر دیں گے، اور کسی کو کہا جائے کہ جی آپ جنازے کے ساتھ ٹھہر جائیں، تو اس کے اندر ایک ڈر سی کیفیت رہے گی۔ اس کو علم ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن یہ علم اس کے یقین تک نہیں آیا، اس سلسلے میں وہ اگنورنٹ ہے، بھائی مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب یہ نہیں اٹھے گا، لیکن اس کو یقین نہیں ہے، اور وہ اپنے اس بے یقینی کی کیفیت میں پوری رات ڈرتا رہے گا کہ کہیں اٹھ کے مجھے پکار نہ لے، مجھ سے نہ کہا کہ مثلا افتخار صاحب پانی پلا دیجئے مجھے، افتخار صاحب مجھے یہ کام کر دیجئے، گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلا دیجئے، ٹھنڈ لگ رہی ہے اے سی بند کر دیجئے۔ مجھے یہی خیال آئے گا کہ اب کہیں اٹھ کے یہ مجھ سے کچھ نہ کہہ دے، کیونکہ مجھے علم تو ہے کہ یہ مر گیا ہے، لیکن وہ علم میرے یقین کی کیفیت میں تبدیل نہیں ہوا ہے، وہاں تک میں نہیں پہنچ پایا۔ تو اسی طرح سے مثلا آخرت کا لفظ، قیامت کا لفظ، جزا اور سزا کا لفظ اس لکھنے والے کی آنکھوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ گزرے ہوں گے، لیکن وہ ان کی طرف اگنورنٹ ہے، وہ ان کے لیے کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز انسان کو فائدہ دے سکتی ہے، مثلا وہ آخرت ہے۔ یعنی اگر یہ کہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ گناہ کی طرف چلا جائے، تو اس کو قیامت، عذاب، بلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد دلائی جائیں تو وہ اپنے گناہ سے ہاتھ اٹھا لے۔ جب وہ اپنے گناہ سے ہاتھ اٹھا لے گا، یہی فائدہ ہے۔ اسی کو ہم کہیں گے کہ اب وہ مزید اگنورنٹ جو ہے وہ نہیں رہا ہے اس مطلب کی طرف۔ ہاں اس نے اگنور کر دیا تھا، ہاں اس نے جو ہے وہ بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، بہت سی دفعہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس پلٹ کر آتا ہے، یہیں پر اس کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یزید جو ہے وہ توبہ اگر کر لیتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ توبہ ہونا بھی خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ اگر انسان نے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے قلب کو کھلا ہوا رکھا ہو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو کھلا ہوا رکھا ہو کہ وہ تیار ہے کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں جا کے دیکھیں کیا ہے، لیکن اپنے دماغ کو کھلا رکھیں اور چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اپنے دماغ کو بند نہ کریں، اسٹبرن نہ ہو جائیں کہ نہیں بس جو میں نے سوچ لیا وہی ہے، جیسے میں نے سمجھ لیا ویسے ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی تفاسیر لکھنے والے مفسرین 1400 سالوں میں 1200 تفسیریں لکھ کے اسلامی معاشرے کے ہاتھ میں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو پہلا والا جو تفسیر لکھ کر چلا گیا، دوسرا والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس نے تفسیر لکھ دیا تو بس ختم ہو گیا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، کبھی بھی ان علماء نے
کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ جناب جو کچھ میں نے سمجھا، جو کچھ میں نے اپنے تفسیر میں لکھا، یہ مثلا آخر کلام ہے، اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں۔ وہ دل کہ جس کے اوپر اللہ کی مہر لگ جائے، اس کے اوپر پھر کوئی نور اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکا۔ اولئک هم الغافلون۔ اس لیے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خدا اور آخرت اس کے ذہن سے نکل گئی ہو تو وہ غافل نہیں ہے، اس کے ذہن میں ہے تو مثلا وہ اس کے ذہن سے نکل گئی ہو تو وہ غافل ہے، اور اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ غافل نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو مثلا ہر کسی کے انسان کے اندر چیز ذہن میں آ جائے گی کہ جناب یہ آخرت ہے یا آخرت نہیں ہے، اب ذہن کے اندر موجود ہے۔ صرف ذہن کے اندر ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شہر سے جاتے ہیں، یہ بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی تو کراچی میں مثلا انہوں نے اتار دیے بل بورڈز، لیکن یہاں پر ہمیں وہ بورڈز بہت ہی سسٹمیٹک طریقے میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر مثلا جو ٹاؤن میونسپلٹی ہے اس نے بورڈز لگائے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک حضور کی ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت آخرت سے متعلق جو ہے وہ لکھ کے لگا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثلا امام حسین علیہ السلام کے لیے نیو یارک اسٹریٹ کے اوپر، مثلا امریکہ میں، یو کے کے اندر جو نان مسلمز ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اقوال لگا دیے جاتے ہیں کہ امام حسین نے یہ فرمایا، رسول اکرم نے یہ فرمایا، اس طرح سے ان کا قول اس بارے میں یہ ہے، خواتین کے بارے میں رسول یہ فرماتے ہیں، تو وہ لکھ کے لگا دیا۔ اب جو بھی جس زبان میں بھی ہو اور جو بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، یہ مطلب اس کے دماغ میں آ جائے گا، وہ جان لے گا، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی نسبت غافل ہو، اگنورنٹ ہو۔ جب ہم سگنل توڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو موبائل ان یور کار، اور آپ اس سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ رہیں، آپ ہاتھ میں پکڑیں یا بات کریں، مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ایف ایم سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ایگزامن کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان موبائل پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کسی نشے والے انسان سے زیادہ مست ہوتا ہے۔ زیادہ مست ہوتا ہے یعنی وہ اگنورنٹ ہوتا ہے، وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے اپنے موبائل کی باتوں میں، فار ایگزامپل، یا ٹیکسٹنگ میں جو وہ کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ کسی مدہوش انسان سے جو نشے میں گاڑی چلا رہا ہو اس سے زیادہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ نہیں موبائل استعمال کریں گے، آپ اس طرح سے نہیں ہوگا، سب کچھ سکھا دیا، سمجھا دیا، سمجھ میں دیکھ لیا، لیکن جب گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ انسان اگنورنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے لیکن وہ اگنورنٹ ہو جاتا ہے۔ یہی فکر ہے کہ جو اس عمل کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کے دل پر خدا کی مہر لگ جاتی ہے، تو اس کے ذہن میں آخرت ہو لیکن وہ مثلا گناہوں کو بھی انجام دے رہا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی ذہن میں یہ بات نہ ہو اور پھر بھی وہ گناہوں کو انجام دے رہا ہے۔ تو دونوں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگنورنس کا فیکٹر اور غفلت کا فیکٹر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں بات ہو اور وہ اس کی یاد میں نہ ہو، اور کسی کے دل میں اس کی یاد ہو، تو یہ دونوں انسان کو جو ہے وہ مختلف کر دیتی ہیں۔ یعنی ذہن میں ہونا میرے پاس علم ہے، میرے دل میں ہونا مجھے یقین ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں بات ہو تو وہ بات ذہن میں رہ جاتی ہے جب تک وہ منتقل نہ ہو انسان کے دل میں۔ جب وہ بات انسان کے دل میں منتقل ہوتی ہے تب پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جناب اب میں اپنے آپ کو کس عمل کی طرف لے کر جاؤں۔ پھر یہ دل ہے جو انسان کو مختلف باتوں سے روک لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ ظاہری بات ہے، اگر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں کے اوپر کیا مثلا تالے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر دیا ہے، یعنی وہ اس یقین کی کیفیت میں نہیں پہنچ رہے کہ جہاں پر جا کر وہ جو کچھ معلومات ہمارے ذہن کے اندر ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ کرے اپنے اعمال کے اندر، تب ہمارے لیے جو ہے وہ اس انفارمیشن کی جو ہمارے دماغ میں ہے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ نحل کی جیسے میں نے کہا ترتیب وار آیات ہیں، وہاں پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لا جرم انہم فی الاخرۃ ھم الخاسرون۔ اب لاچار ہیں، یعنی الٹیمیٹلی جو آخرت کے اندر جن کو نقصان ہوگا وہ کون ہے کہ جو غفلت میں۔ کیوں نقصان ہوگا؟ کیونکہ اولئک ھم الغافلون، کیونکہ وہ غافل تھے۔ انسان کی
عمر کے منافع بخش ہونے کا، یعنی اگر جیسے میں اس کو اپنی بہت ساری تقریروں میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم معصومین علیہم السلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کے فرامین کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ سکسیس اور فیلئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سکسیس اور فیلئر کا معیار یہ دنیا نہیں ہے۔ دیکھیے خداوند متعال صلح حدیبیہ کے اندر، جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے شکست کھا لی، صلح حدیبیہ کے اندر جب اپنے چاہنے والے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج مجھے شک ہو گیا کہ رسول ہے، محمد رسول ہے یا نہیں ہے، اپنے افراد چہ جائے کہ دوسرے افراد ہوں گے جن کو جو رسول کو نہیں جانتے، وہاں پر ظاہری یعنی جو الظاہر ہمارے پاس ہے وہ فیکٹر یہ کہ حضور اکرم جو ہے وہ شکست کھا گئے، لیکن خداوند متعال اس کو کہاں پر رسول اکرم کے لیے فتح قرار دے رہا ہے اور اس کے لیے کیا نازل فرما رہا ہے؟ اس کی نگاہ کہاں پر ہے؟ ہماری نگاہ کہاں پر ہے؟ تو ہمارا جو ویژن ہے وہ کم ہے، جو معصومین علیہ السلام کا ویژن ہے، جو رسول اکرم کا ویژن ہے، جو خداوند متعال کا ویژن ہے، مثال کے طور پر ہمارے لیے وہ بیونڈ اور لمٹس ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے جب وہ کسی کے فائدے، کسی کے نقصان کی بات کرتے ہیں، اگر وہی کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، کوئی جو ہے وہ ناکام ہو گیا، تو ان کا مقصد یہ دنیا نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کتنے گریڈ کی جاب مل گئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کیسا گھر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس کون سے ماڈل کی گاڑی ہے، کون سے ماڈل کا موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے بچوں کو اپنی کون سی یونیورسٹیز، بہترین یونیورسٹیز کی ڈگریز دلا دی۔ یہ سکسیس کا معیار نہیں ہوتا۔ انسان کی جو بھی عمر ہے، 60 70 80 90 100 سال 200 سال، جو بھی عمر ہے اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے ذہن میں غفلت ہے یا وہ بیدار ہے، یہ معیار ہے۔ اس کی عمر اس وقت بابرکت ہو جائے گی کہ جب وہ اس دنیا سے وہ کام کر لے جو آخرت کے اندر فائدہ مند ہو، ورنہ تو پھر وہ نقصان میں رہے گا۔ اگر وہ غافل ہے تو نقصان میں، اگر وہ بیدار ہے، اگر اس کا دل بیدار ہے، اگر وہ خدا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، ہاں دیکھیں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے وہ ایک انفیلیبلٹی کے لیول کے اوپر چلے جائیں، معصوم بن جائیں، عصمت ہمارے پاس آ جائے اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں کرتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہو رہی۔ انفارچونیٹلی یہ ایک بیچ میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، لیکچر، ساری چیزیں، اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، وہ کہیں گے جناب پرانا ہی پڑھ دیا جائے، اور کہیں گے کچھ نیا ہے تو وہ نئے کے سلسلے میں کچھ بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو معاشرے میں بتائے جا رہے ہیں کہ جن کو انجام دینے والے، مثال کے طور پر وہ آیات عظام ہیں، وہ آیت اللہ ہیں کہ جنہوں نے 60 سال نماز شب قضا نہیں کی، مثال کے طور پر، اب وہ اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اب وہ اعمال عام انسان کو بتائے جا رہے ہیں کہ جی آپ بھی انجام دے لیجئے۔ میں اپنی نظر، میری نظر ہی کیا ہے، میں کس عنوان سے کہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیول کے اوپر نہیں ہیں، عام انسان اس لیول کے اوپر نہیں ہے۔ وہ حلال کھا لے، حلال کما لے، حلال اپنے بچوں کو مثلا پرورش کر دے، یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ جناب وہ مغرب کے بعد بیٹھے اور صبح فجر کے وقت جو ہے وہ اعمال کر کے اٹھے۔ اچھا فجر کے بعد بھی نہیں، مثلا فجر کے بعد بھی سورج طلوع ہونے کے بعد، اگر طلوع ہونے سے پہلے سو جائے تو مثال کے طور پہ اس کی ساری نمازیں ختم اور اس کے سارے اعمال چلے گئے۔ یہ ایک بھرمار ہوئی ہے کہ ایک نماز نہیں تو دوسری نماز نہیں تو پانچویں نماز نہیں تو چوتھی نماز نہیں تو یہ پڑھ لیجئے تو یہ پڑھ لیجئے، فلاں آیت اللہ یہ پڑھتے تھے، فلاں عارف والا جو ہے وہ یہ کام انجام، بھائی وہ یہ کام انجام دیتے تھے لیکن ان کا جاب ڈسکرپشن بہت ڈیفرنٹ تھا، میرا جاب ڈسکرپشن ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا خود ان سے جا کے پوچھو کہ آپ نے ایسے کون سے کام انجام دیا، آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے کا واقعہ نقل کر رہا ہوں، ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کون سے کام انجام دیتے تھے جو آپ اس مقام پر پہنچ گئے، تو آپ نے کہا واجبات کو انجام دو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، ختم ہو گئی بات۔ اب میں نمازیں پڑھتا رہوں، 1000 قسم کی نمازیں پڑھ لوں لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہ بچاؤں، 1000 قسم کی نمازیں پڑھ لوں لیکن میری صبح کی مثلا مثال کے طور پر صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی میری نماز قضا ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم اس غفلت سے نکل کر آئیں، میں عام لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو انفیلیبلٹی کی طرف نہ لے کے جائیں، میں کہوں کہ جی میں انفیلیبل بن جاؤں،
میں معصوم بن جاؤں, میرے لیے ممکن ہے ہی نہیں کہ میں گناہ کو انجام دے دوں. نہیں, ایسا نہیں ہے, کمی بیشی ہوگی. اسی لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ ترازو ہے, اسکیلز ہیں, جہاں پہ اچھائیوں کو رکھا جائے گا, جہاں پہ برائیوں کو رکھا جائے گا. ہمارے لیے خداوند متعال یہ نہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب یہ برائی والا اسکیل ہی نہیں ہے. نہیں, اسکیل ہے, اس میں رکھا جائے گا, لیکن اگر اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہوا اور اسکیل جو ہے وہ ہیوی ہوا تو یہ پھر برائیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. برائیاں جو ہیں وہ پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم برائیاں نہیں انجام دیں گے, ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں. نہیں, ہم اپنی غفلت سے نکل کر آئیں, اور وہ غفلت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم خدا کی یاد میں رہیں. کوئی شخص غافل نہ ہو, اس کا دل اس کو اس راستے کی نشاندہی کرے. جو کچھ ذہن میں معلومات ہیں ان ذہنی معلومات کو امپلیمنٹ کرے, ان معلومات کو آگے لے کر آئے, ان معلومات کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو غفلت سے نکال لے. اور وہ ذکر اور یاد جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, وہ اس کا الٹیمیٹ جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روک لے. تو یہاں پر وہ ذکر, وہ تمام کام جو ہے وہ اہم ہے. مثلا مثلا میں 1000 دانوں کی تسبیح لے کر بیٹھا رہوں اور ورد کرتا رہوں اور آخرت کو اپنے ذہن کے اندر کرتا رہوں, لیکن جیسے ہی میں باہر نکلوں میں گناہ کو انجام دے دوں, تو پھر یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولئک هم الغافلون. کیوں یہ کام ہوا؟ کیونکہ وہ غافل رہے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. تو لا محالہ ان کے لیے آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے, کامیابی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم کہیں گے جناب اس کو دیکھیے, وہ تو اس کے یہاں ہر ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ گانے کی پارٹیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے یہاں جو ہے وہ اس کے گھر والے اس طرح سے گھوم رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, گوسپنگ ہو رہی ہے, تفریح ہو رہی ہے, اور وہ تو مزے سے جی رہے ہیں, تو وہ کامیاب ہے. خدا کہہ رہا ہے وہ غافل ہیں, ان کی کامیابی یہ نہیں ہے, بلکہ ان کی کامیابی اس وقت نظر آئے گی کہ جب وہ آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے. اور خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے, یہ اللہ کا قول ہے, هم الغافلون. کیونکہ وہ غافل ہیں اس لیے وہ خسارے میں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو غافل ہونے سے نکالیں, ہم اپنے آپ کو اس عنوان سے باہر لے کر آئیں کہ ہم کسی مقام پر بھی غفلت میں نہ ہوں. ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں, 2.25 مہینے مجلس ہوتی ہے, ہزاروں مجلسیں, کئی سو مجلسیں ہوتی ہیں کہ جو مرد اور خواتین جو ہیں وہ اس کو سن لیتے ہیں. اب آج تم جیسے میڈیا ہے تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہے, کبھی یہ مجلس, کبھی وہاں سے مجلس, کبھی یہاں سے مجلس, اور سنے چلے جا رہے ہیں. اگر یہ ذکر حسین انسان کو گناہوں سے نہ روکے تو یہ ذکر حسین صرف دماغ کے اندر ہے, یہ قلب کے اندر نہیں ہوا. ہمارا قلب تڑپ نہیں رہا ہے ذکر حسین سے. اگر ہمارا قلب ذکر حسین سے تڑپ رہا ہو تو پھر جب 2.25 مہینے کے بعد میں نکلتا ہوں, اب تو خیر وہ بہت ہی مختصر ہو کر وہ 10 دن تک آ گئے, گھروں کے اندر ٹی وی کا نہ چلنا, گانوں کا نہ سننا, محفلوں میں نہ جانا, میک اپ نہ کرنا, اچھے کپڑے نہ پہننا, کوئی نئی چیز بلا وجہ نہ خریدنا, یہ سارے ان کیے تھے, اور سینہ بہ سینہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود تھے. تو یہاں پر ہمارے لیے یعنی یہ عنوان تھا کہ انہوں نے یہ کام انجام دیے. یہ کام انجام اس لیے دیے, ہمیں اس لیے اس تربیت کے اوپر رکھا کہ حسین ہمارے دل کی دھڑکن بن جائے اور وہ ہمیں برائیوں سے روکے. انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں, لیکن مجھ جیسے لوگ, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ حسین کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم برائیوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, پھر ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے, پھر ہم برائیوں کے اندر مثلا حسین کا ذکر, حسین کا نام ہمیں نہیں روک پاتا. ہم یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں, اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میں بار بار اس کو عرض کر رہا ہوں. یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں, خداوند متعال کے لیے بہت ممکن تھا کہ سارے معصومین کی ولادت کی تاریخیں ایک ہی مہینے میں قرار دے دیتا, سب کی شہادتیں ایک ہی مہینے میں قرار دے دیتا, باقی 10 مہینے ہم اپنی مزے کرتے, 2.25 مہینے ہم سب کا غم منا لیتے, اور 1 مہینہ لیتے اور سب کی ولادتیں منا لیتے. یہ مختلف مہینوں کے اندر ولادتوں کو قرار دینا, مختلف ایام کے اندر شہادتوں کو قرار دینا, اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ ہمیں غفلت سے نکالا جا سکے کہ دیکھو تم کس کے ماننے والے ہو. یہ لطف الہی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی مادی زندگی میں سے نکال کر معنویات کے اندر لے کر آتا ہے, ہمیں اپنی میٹیریلسٹک ورلڈ سے نکال کر اسپرچویلٹی کی طرف لے کر آتا ہے,
ہم یہ جو ایصال ثواب، سویم کی، چہلم کی، برسی کی مجلسیں رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں غفلت سے نکال رہا ہے کہ جاگو، کل تک وہ ہمارے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کل تک وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، سڈن ڈیتھ ہے۔ یہی میں نے عرض کیا کہ مولا یہ فرمانے چھٹے امام کہ وہ موت جو کہ یقینی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر سے اپنا یقین اٹھا لیا کہ شاید اس کو موت آنی تھی، مجھے موت نہیں آنی، یہ غفلت میں ہے۔ اس لیے خدا کا یہ کرم ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر حسین باقی ہے، کہ جس کے لیے ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، تاکہ ہم غفلت سے باہر آ جائیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ میں یا مجھ جیسا کوئی شخص جو غفلت کے اندر ہے، وہ اس غفلت سے باہر آ جائے، ورنہ تو خسران، ورنہ تو خسارہ ہے، ورنہ تو اس کے لیے اس نے سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اولئکا، کیونکہ اولئکا ہم الغافلون، کیونکہ وہ غافل ہیں اس لیے وہ نقصان کے اندر ہے آخرت کے اندر۔ جو بھی دیکھیے اب معیار دیا جائے، مثلا جو بھی اطاعت خدا اس دنیا میں ہم انجام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یاد خدا ہے، یعنی میرا دل اس کے لیے زندہ ہے۔ اس لیے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں روزانہ تو میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ اب مثلا اطاعت جو ہے وہ کبھی عمل کے اندر ہے اور کبھی اس کے خیال میں بھی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور ابھی میں نے تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ کہنے جا رہا ہوں، اور میں اپنی والدہ کی آواز سنتا ہوں، اور میں اپنی والدہ کی آواز پر جو مجھے بلا رہی ہیں اور میں اس پہ جواب نہیں دیتا، اور میں اپنی تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتا ہوں، تو اب یہ نماز نہیں ہوئی، یہ اطاعت خداوند نہیں ہے۔ اگر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی والدہ کی آواز سنتا ہوں کہ جو مجھے آواز دے رہی ہیں، یا والد کی آواز سنتا ہوں، تو اب میں یہاں پر تکبیر نہیں کہوں گا، اور میں اپنی والدہ کی آواز یا اپنے والد کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ یہی اطاعت ہے، یہ اطاعت خداوندی ہے۔ دیکھیے یعنی اب آپ معیار سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر عصر عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے کچھ اصحاب تھے جنہوں نے وہ نماز نہیں پڑھی، وہ ڈھال بن کر امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، نہیں، ان کا فریضہ اس وقت یہ تھا کہ وہ ڈھال بن جائیں، وہ ڈھال بنے اور انہوں نے اپنے عہد کی وفا کی۔ اور یہی ایک بحث ہمارے پاس ہوتی ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ رد شمس کا واقعہ ہوا تو کیسے علی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے، کیسے رسول اکرم نے نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت اطاعت کیا تھی؟ نزول وحی الہی، اللہ کی طرف سے ریویلیشن کا نزول ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نماز قائم ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا فریضہ نہیں تھا، اطاعت رسول کا فریضہ تھا، رسول کا اطاعت اللہ کا فریضہ تھا۔ وہاں پر ان دونوں کو اطاعت کرنی تھی اللہ کی، وہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ نماز کا قضا ہونا اور نہ ہونا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کہ جب خدا سے کلام ہو رہا ہو۔ تو یہاں پہ یہ کہنا کہ علی نے کس طرح سے نماز نہ پڑھی اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اور اس کو رد شمس کیا گیا، رد شمس تو ایک طاقت کا اظہار تھا ان کے لیے، تو کائنات ان کے ہاتھ میں، کیا ہم یہ کہیں کہ وہ کس طرح سے سورج کو پلٹا لیں؟ یعنی اب آپ اطاعت کے عنصر کو دیکھیے، نماز پڑھنا میرے لیے اطاعت نہیں ہے اگر میری والدہ والد مجھے بلا رہے ہوں، نماز پڑھنا اطاعت نہیں ہے خدا کی اگر امام حسین تیروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور میں ان کے جسم کو تیروں کے سامنے چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اطاعت اس عنوان سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فرائض اللہ کی نظر میں کیا ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے کسی مثلا میں اپنی چیزوں کے اندر جو ہے وہ پیسے کو خرچ کر دوں اور باہر چیریٹی کر دوں، گھر کے اندر میرے جو ہے وہ غریب افراد ہوں، میرے رشتہ داروں میں میرے غریب افراد ہوں، میرے جاننے والوں میں غریب افراد ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں چیریٹی کر کے مسجد میں جاؤں، لوگ جو ہے وہ محرم کی مجلس کے درمیان مجلس روک کے میرا نام لیں کہ افتخار صاحب نے جو ہے وہ اتنے $1000 دیے، لیکن میرے اپنے بھائی کے بچے، میری اپنی بہن کے بچے، میرے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ غربت میں ختم ہو جائیں۔
تو یہاں پہ میں کہوں امام حسین اس امداد کو قبول کر لیں گے؟ نہیں، قبول نہیں کریں گے ابدا۔ وہ کہیں گے پہلے اپنے گھر کے اندر افراد کو اس غربت سے نکالو، پھر آ کے چیریٹی کرو امام حسین کے لیے۔ پھر دیکھو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب میرا چیریٹی کرنا میں اتنا کرتا ہوں، اگر میں نے نہیں کیا تو مجلسیں نہیں ہوں گی، احمق انسان ہوگا وہ۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ امام حسین کا غم اس کے پیسوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو دے سکتا ہے وہ دے، لیکن پہلی ضروریات کو پورا کرے جو خاندان کی ضروریات ہیں۔ یہ اطاعت ہمارے لیے اہم ہے۔ جو اطاعت انسان کے خیال میں ہے، یعنی انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ اطاعت میرے عنوان سے جو ہے وہ اطاعت خداوندی ہے، وہ، اور جو حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے اس کی اہمیت ہے، وہ خدا کی نظر میں اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ میں بہت جلدی مثلا اس نقطے کو عرض کر کے گزر رہا ہوں، کیونکہ وقت میرا تقریباً جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور 40 منٹ ہو گئے۔ بس میں اس سے بہت ساری باتیں کہ جن کو میں کرنا چاہتا تھا، بس ایک حدیث عرض کروں گا اور ختم کروں گا کہ جو بہشت اور جنت میں جانے والے افراد ہیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے۔ دیکھیے اب میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اِنَّ اہل الجنہ لا یندمون علی شیء من امور الدنیا۔ وہ دنیا کے کسی کام پر نادم نہیں ہے، کوئی حسرت نہیں ہے کہ یار میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتا تو ویسی جاب اچھی مل جاتی، اگر یوں شادی کروا دیتا تو وہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو ویسا ہو جاتا۔ ایسی کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ یہ حسرت ہماری زندگی میں رہتی ہے، ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے رہتے ہیں کہ میں اس طرح سے کر لیتا تو بہتر ہو جاتا۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو دوسری صفت مجھے مرحوم کی بتائی گئی ابصار صاحب کی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی اور اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی بھی شادیاں جو ہیں وہ کر دیں۔ یہ ایک ایسا امر الہی ہے جس کو انجام دینا، جلدی انجام دینا ضروری ہے، خصوصاً جو لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو پرولونگ نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیا کے امور حسرت نہ رہ جائے، بعد میں کہیں کہ کاش جلدی شادی ہو جاتی، کاش میں اس کی جلدی شادی کروا دیتا، کاش میں جلدی شادی کر لیتی، کیریئر بھی ہو جاتا، تعلیم بھی ہو جاتی، لیکن جو شادی کا مرحلہ ہے وہ بھی پورا ہو جاتا۔ اب بہت سے لوگ حسرت کر رہے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، والد مثلا پوتے کو نہیں دیکھ سکے، نواسے کو نہیں دیکھ سکتے، مثال کے طور پر، تو یہاں پہ یہ حسرتیں رہ جائیں گی، یہ حسرتیں رہ جائیں گی۔ اب وہاں جا کے انسان سوچے گا کاش میں کر لیتا، میرا پوتا میرے والد کے ہاتھوں میں کھیلتا، میرا مثلا بیٹا بیٹی جو ہے وہ میرے والد کے ہاتھوں میں کھیلتی، میری والدہ جو ہے وہ اس سے کھیلتی اور محبت کرتی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دے دیا جائے، ٹالا نہ جائے۔ اور مرحوم نے اس کاموں کو انجام دیا، اللہ میاں ان کو جزائے خیر عطا کرے اس کام کی، کہ انہوں نے اس معاشرے میں اور پاکستان جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی اور زیر کفالت افراد کی شادیاں بر وقت کی اور ان کو آگے بڑھایا۔ تو یہاں پہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان اہل الجنت لا یندمون علی شیء من امور الدنیا۔ دنیا کے کسی کام کے اوپر ندامت نہیں کریں گے، جو ویزا ختم ہو گیا، یعنی کوئی ان میں حسرت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی حسرت کیا ہے میری؟ میں جنت میں چلا جاؤں۔ مگر ان کی ایک حسرت ہوگی، الا علی ساعۃ مرت بہم فی الدنیا لم یذکر اللہ فیہا۔ مگر ایک چیز کے اوپر ان کو ندامت ہوگی کہ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھنٹہ کہ جہاں پر ہم نے اپنے خدا کو یاد نہیں کیا، کاش ہم اس جگہ پر بھی خدا کو یاد کر لیتے۔ صرف ایک اس امر کے اوپر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے کی بھی غفلت ہمارے لیے غفلت ہے، اس کا احساس وہ وہاں پہ کریں گے۔ اس کی حسرت جنت میں بھی ان کو رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں بھی طبقات ہیں، جنت میں بھی منازل ہیں کہ انسان کس منزل پر فائز ہوتا ہے۔ سب لوگ برابر نہیں ہیں، کون کتنی مقدار میں خدا کا ذکر کر رہا ہے اور خدا کو یاد کر رہا ہے۔ ایک عالم جن کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے والد بزرگوار کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر لقمے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے اور ہر لقمے کے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ یعنی یہ غفلت سے باہر آنے کا طریقہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے، وہ اس نے ہمیں ہضم کروا دیا، اس پر بھی خدا کا شکر۔
آدمی مثلا سوچے کہ جناب ہر لقمے کے اوپر بسم اللہ کہہ رہے ہیں، ہر لقمے کو کھانے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قول ہمیں چھٹے امام سے ملتا ہے جو اپنے والد بزرگوار کے لیے فرماتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ کیسے کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے والد کا ذکر کھانے کے دوران بھی منقطع نہیں ہوتا تھا، میرے والد اللہ کی یاد میں رہتے تھے کھانے کے دوران۔ کیسے ہم نہیں جانتے، ایک عام انسان کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک عالم بزرگوار کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے خدا کی یاد میں رکھتے تھے۔ تو ہم غفلت نہ کریں، یہ ساری نعمتیں خدا کی طرف سے اب ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، یا ہمارے عزیز یا ہمارے جو ہے وہ محبوب کہ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ہمارے دل سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، جب ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے تھے ان کے لیے، کاش کہ ہم فون پہ بات کر لیتے، کاش ہم جا کے ان سے مل لیتے، یہ اب حسرت رہ گئی انسان کی، اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ لیکن اگر خدا کی یاد ہوتی تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایک فون کر کے ہی معلوم کر سکتا تھا۔ آج حسرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ جانے والا چلا گیا، ہم اس سے اب رابطہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کے لیے اچھے اعمال بھیج سکتے ہیں، لیکن ہماری حسرت یہ رہ جائے گی کہ وہ میرا ولی نعمت تھا، وہ میرا والد تھا، وہ میری والدہ تھی، لیکن میں نے صحیح طور پر ان کی خدمت نہیں کی، ان کی باتوں کو نہیں سنا، ٹال دیا، جھڑک دیا، ناراض ہو گیا ان سے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہو اپنے والدین کو، اور میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے روڈ ہو کے بات کرتا تھا، اب وہ نہیں رہے کہ میں ان سے معافی مانگ لوں، لیکن ان کے لیے اچھے کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ حسرتیں اس دنیا کی رہ جائیں گی، یہ خدا کا ذکر ہے کہ اگر میں والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ مگر وہ گھنٹہ، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ جو اس دنیا میں نے گزارا اور میں اللہ کی یاد سے غافل رہا اور وہاں پہ میں نے ذکر نہیں کیا اللہ کا، میں اس کی حسرت جنت میں بھی کروں گا۔ تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے تو ہم اپنی زندگی میں غفلت سے باہر آئیں۔ لٹریسی ہمارا معیار نہیں ہے، وہ ابتدا ہے کہ انسان کو اگنورینس کی طرف سے جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر آ جائے اور انسان غفلت میں نہ مر جائے۔ تو علم آخری حد نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کیجئے، لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد غافل نہ ہو جائیے۔ ڈگریاں حاصل کیجئے، لیکن ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھیے۔ اور اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام فرماتے ہیں۔ اب ابصار صاحب کے ظاہری بات ہے ڈائیورسیفائیڈ ریلیشن شپس ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹے ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے اپنے کزنز ہیں، وہ تمام افراد بہت سے ذریعوں سے، بہت سے زاویوں سے ان کو یاد کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں کہ جو مختلف کنیکشنز اور رشتہ داریوں میں، ریلیشن شپس میں ہیں۔ امام حسین کو دیکھتے ہیں تو وہ بھائی بھی ہیں، امام حسین کو دیکھتے ہیں تو وہ چچا بھی ہیں، امام حسین کو دیکھتے ہیں تو وہ ماموں بھی ہیں، امام حسین کو دیکھتے ہیں تو وہ باپ بھی ہے۔ ان تمام رشتوں کو نبھانا ہے، ان تمام رشتوں سے اس محبت کا اظہار کرنا ہے جیسا کہ خدا چاہتا ہے۔ اور وہ آخری لمحہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ خیام کی طرف آتے ہیں اور آ کے آواز بلند کرتے ہیں کہ بیبیوں میرا سلام قبول کرو، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، تم سب پر میرا سلام۔ بس ایک جملہ سننا تھا امام حسین کا، اب جتنی بھی رشتہ داریاں تھیں، جو بیٹی تھی وہ بھی گریہ کر رہی ہے، جو بہن تھی وہ بھی گریہ کر رہی ہے، جو بھانجیاں ہیں وہ بھی گریہ کر رہی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ وہ تمام افراد اپنے اس ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا ماں جایا بھی ہے، یہ میرا باپ بھی ہے، یہ میرا چچا بھی ہے، یہ میرا ماموں بھی ہے، اور اب یہ جا رہا ہے۔
اب یہ آخری سلام کر کر جا رہا ہے۔ بس عزاداروں، میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس مجلس کا ثواب مرحوم تک پہنچا سکوں، کہ یہاں پر ایک مرتبہ جب امام حسین آخری سلام کر کر خیام حسینی سے باہر آتے ہیں، اپنے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ذوالجناح کو کہتے ہیں کہ اب میدان کی طرف لے چل، لیکن ذوالجناح رک جاتا ہے۔ یہ اسب با وفا ہے جو امام حسین کو دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ اپنی گردن کو نیچے کرتا ہے اس اظہار سے کہ مولا میں تو آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ کے تمام اوامر کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے تمام حکموں کو ماننا چاہتا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے۔ یہ وہ جانور ہے کہ جو معرفت حسین رکھتا ہے، اس لیے آج ہم اس کی یاد اس دنیا میں تازہ کرتے۔ ایک مرتبہ امام کو اشارہ کرتا ہے، امام دیکھتے ہیں وہ 3 سے 4 سالہ بچی جو گھوڑوں کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ارے میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں پوچھوں گا سکینہ ابھی تو خیام میں تھے بابا، آپ نے وہاں پہ رخصت کیوں نہ کی؟ تو بہت اچھا جملہ کہا علامہ نقی نقن صاحب نے، فرمایا کہ وہاں پر سکینہ نے اپنے باپ کی باہوں میں باہیں نہ ڈالی کہ خیمے میں وہ یتیم بچے تھے کہ جن کے باپ قتل ہو چکے تھے، کہ جن کے باپ کا جنازہ گنج شہیدہ میں تھا، اور جناب سکینہ ان یتیموں کے دلوں پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنے بابا کی باہوں میں آ جاؤں، اس لیے خیمے سے باہر نکلی۔ ایک مرتبہ امام حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے، جناب سکینہ کو باہوں میں لیا۔ سکینہ آپ آخری مرتبہ اپنے باپ کے سینے سے لگ جائیے، اب اس کے بعد یہ باپ کا سینہ نہ ہوگا۔ ہاں مقتل میں امام حسین کی وہ سر کٹی لاش ہوگی کہ جہاں پر سکینہ کو آواز آ رہی ہوگی بنیا بنیا الیہ الیہ، ارے میری بیٹی، ارے میرا بچہ میرے پاس آ جا۔ لیکن حسین کے اس زخمی سینے پر جناب سکینہ شام غریبہ میں سو رہی ہوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کا ثواب مرحوم کو ایصال فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہوں نے جو بھی اچھے کام اس دنیا میں انجام دیے، اس دنیا میں اس کو بہترین نعم البدل اور نعمت کے طور پر عنایت فرما۔ خدایا محمد آل محمد کا ذکر انہوں نے کیا، اس ذکر سے ان کی قبر کو منور فرما۔ خداوند متعال ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عنایت فرما۔ کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو، کوئی کتنا ہی ضعیف ہو، کتنا ہی بیمار ہو، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے جانے کا خلا محسوس ہوتا ہے۔ خدایا ان کو صبر کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ان کو ان کے لیے بہترین اور اچھے کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ان کی اولاد کو ان کے ذریعے سے اسلام کی ترویج اور اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند متعال ہمارے معاشرے میں جو افراد اس وبا سے، اس بیماری کی وجہ سے مالی مشکلات میں کا شکار ہیں، خداوند متعال ان کی مالی مشکلات کو حل فرما۔ خدایا جو افراد اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں، انسان جو بیمار ہیں، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، ان کو اس بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ خداوند متعال جو نوجوان ہیں ان کو دین کی سمجھ، فہم اور سمجھ بوجھ عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور فرما۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کے اصحاب میں شمار فرما، ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمارے امام زمانہ کے اصحاب، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابصار حسین زیدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.